یہ تو اناؤنس کر دیا تھا ایز پالیسی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ہارڈ اسٹیٹ. چیف کیا کہتے ہیں جب کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ نو مور پوسی فوٹنگ. اب تو ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, اپنی تھریٹ کو ختم کرنا ہے. اوبویسلی اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہم ویل گو اینڈ بام دیئر ہائیڈ آؤٹس ویئر ایور دے آر ان افغانستان. اور اگر ٹی ٹی اے جو ہے اگر وہ ہیلپ کرتی ہے ٹی ٹی پی کی, تو دین وی کنسیڈر دیم ایز آور اینیمی ٹو. تو یہ تو دھمکی پہلے بھی سے ہے. اور اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے, وہ جو پہلا راؤنڈ ہوا نا, شاید اس میں کوئی خاص بات آگے نہیں بڑھی. اس لیے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ اس قسم کا بیان دوں کہ اب ٹائم از رننگ آؤٹ. اسی ان میٹنگز میں طے کرنا ہے فائنلی, اور نہیں تو پھر ٹھیک ہے, دین وی ول ڈو وٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے تھریٹ, بٹ کویسچن از یہ چلے گی یا نہیں چلے گی, دیٹس اے سیپریٹ کویسچن. دیکھیے اب ایک راؤنڈ اور ہونا نا جی. کچھ خبریں بھی آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ کوئی رپورٹس ہیں اس میں. جو پہلا راؤنڈ ہے اس کے حوالے سے سبھی میں بہت سے سوال سبھی کے ذہنوں میں اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ باضابطہ طور پر بتایا نہیں گیا کہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں. رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ان کے انٹیلیجنس چیف تھے, انہوں نے تلخ لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی, جس پہ خواجہ آصف نے بھی جواب دیا اور وہ بھی برہم ہوئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی ڈیلیگیشنز کے پاس کچھ پروفز تھے, وہ پہلے ہی بتایا گیا کہ وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں مداخلت کے. اور اس میں ایک ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ تھی جس میں جو کابل میں ہندوستانی سفارتی مشن ہے, ڈپلومیٹک مشن, وہ کرنسی ان کے پاس نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق ہیں جو وہ افغان اتھارٹیز کے حوالے کر رہے ہیں. رپورٹڈلی یہ بتایا جا رہا ہے, جس کے بعد وہاں سے تھوڑی نرمی دیکھنے میں آئی, ان کے لہجوں میں تھوڑی گراوٹ آئی. اور جو پاکستانی وزارت خارجہ ان کے ترجمان نے آج بتایا کہ آپ دیکھیں تب سے لے کر اب تک سیز فائر ہی ہے, کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا افغانستان کی طرف سے یا ٹی ٹی اے یا ٹی ٹی پی کی طرف سے. تو وہ ان مذاکرات کی کامیابی کا ہی ایک طرح سے ثبوت ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ دیکھیے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے ٹی ٹی اے والوں نے کہا ہوگا ٹی ٹی پی کو کہ یار حلی ہتھولی رکھو نا, اس کے دوران اگر ہو گیا تو ٹاکس ہی نہیں آگے بڑھیں گی, تو اس لیے ابھی ہاتھ ہولی رکھو, ہم ذرا بات کر لیں. تو ٹاکس آگے بڑھانا ان کو کیوں چاہیے, لائک ان کے مفاد میں کیا ہے؟ یہ تو آلریڈی ہم نے اسٹیبلش کر دیا نا کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی بیسکلی ایک کوائن کے اپوزٹ سائڈ, ایک سکے کے دو رخ. تو وہ تو اب ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں, ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے, ایک ہی مذہب ہے, ایک ہی آئیڈیالوجی ہے, اور ایک ہی ڈیورنڈ لائن کے بارے میں ایک ہی موقف ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہمارا ہے, اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتی, نہ ہی ان کو روکنا چاہتی ہے اگینسٹ پاکستان. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ پاکستان کے خلاف یہاں ہیں اور کریں گے, ہمارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ پھر ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, لیوریج مل جاتی ہے ہمیں. لیوریج ہمیشہ نیگوشیشنز میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اگر پاکستان کی لیوریج ہے نا افغانستان پہ, پاکستان کی آپ کے افغانستان کی امپورٹس جو ہیں, گندم ہو یا جو بھی ہو, سارا کے سارے کراچی سے آتے ہیں, دے گو آل دا وے ٹو افغانستان. تو وہ ایک بہت بڑی لیوریج ہے. پھر انڈیا سے جو تجارت افغانستان کی ہوتی ہے وہ بھی پاکستان کی لیوریج ہے, بیکاز راستہ پاکستان کا راستہ ہے. تو یہ لیوریجز ہوتی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے تو یہ آج بھی, اب دیکھیں جب سے یہ شروع ہوا ہے تو پاکستان نے ساری ٹریڈ بند کر دی. اچھا وہ تکلیف تو ہوگی وہاں, بیکاز شارٹیجز ہو جائیں گے, مہنگائی ہو جائے گی, اور قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں, ان کا کاروبار رک جائیں گے بہت سارے. تو یہ لیوریج ہے ہماری. دوسری لیوریج یہ تھی کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو یہاں سے فارغ کیا ہے, افغان نیشنلز کو جو یہاں آ کے اللیگلی رہ رہے تھے, ان کو بھی ہم نے واپس کب کر دیا. افغان گورنمنٹ وڈ ناٹ ہیو لائک دیٹ, بیکاز دیکھیے اگر 10 لاکھ لوگوں کو آپ واپس بھیج رہے ہیں تو اس 10 لاکھ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بیسکلی افغانستان حکومت کے لیے اسپائز تھے. یہاں سے انفارمیشن دیتے تھے, فیسیلیٹیٹ کرتے تھے آنے جانے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمدردیاں تو ان کی افغانستان میں ہیں نا, یہاں رہے ہیں مگر ہمدردیاں کہیں اور ہیں. تو اس قسم کے ایشوز تھے. اب جو اگلا راؤنڈ ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کرٹیکل ہے. اور آپ نے اشارہ یہ کیا ہے ابھی کہ جب یہ کہا گیا ان کو کہ یہ دیکھیے ویڈیو کوئی ایویڈنس پریزنٹ کی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں. تو یہ دکھایا جب, تو پھر ان کو, بیکاز ایویڈنس از ایویڈنس, کیونکہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا.
تو اس وقت ہم نے تو کچھ خاص نہیں کیا، ابھی حال ہی میں ہم نے کچھ کیا ہے اپنا دفاع ہی کیا ہے دفاع کے لیے، تو وہ اب آگے اور بھی ہوگا. میں نے آپ سے کہا ہے یہ معاملہ ٹرکی میں سیٹل نہیں ہوگا، یہ پھر اٹیکس ہوں گی، پھر سیز فائر ٹوٹے گی، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اینڈ اگین وی ول گو اینڈ، تو یہ چلے گا سلسلہ. ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی تیار نہیں ہے. ابھی بہت سی لیوریج آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. آپ کو امریکہ کو، چائنا کو، رشیا کو، سب کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا جی، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ طالبان کے خلاف کرنا پڑے گا، جس میں پھر کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کو ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز یہ ایسے ہی چلے گا. یہ سٹ صاحب اس میں جو خبر آ رہی ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی اوور سائٹ اسٹرکچر بنانے کو بھی پاکستان سپورٹ کرے گا، جس کو پوٹینشلی دیکھیں گے قطر اور ترکی. یہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسے، کوئی فرق نہیں پڑے گا عائشہ، کیا پڑے گا، وہ کیا دیکھیں گے، وہ انشور کریں گے کہ کوئی مداخلت اس طرح کی ہونا. انشور کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈوسیئر دکھایا گیا یا ثبوت دکھائے گئے تو وہ تھوڑا ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. لائک وائز اگر کوئی ایسے ثبوت پاکستان مستقبل میں پیش کرتا ہے تو یہ کنٹری ظاہر دباؤ تو یہ عائشہ ایسے ہوتا ہے، جب ان کو ثبوت دکھایا جائے گا 10 دن کے لیے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کچھ ہو جائے گا اور پھر یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ اسی لیے دس از ہاؤ اٹ ہیپنز. اور یہ جو اگر تھرڈ پارٹی اوور سائٹ کمیٹی کو بنا دیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس وقت ایشو از ٹی ٹی اے. ٹی ٹی اے کے کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو ٹیک آن نہیں کر سکتے. اگر ٹی ٹی اے کو کوئی ٹیک آن کر سکتا ہے ٹی ٹی پی کو تو وہ پاکستان کر سکتا ہے. مگر چائنا، پاکستان، رشیا، نیبرنگ اسٹیٹس اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مل کے وی آر گوئنگ ٹو ناک آؤٹ ٹی ٹی پی، تو پھر ٹی ٹی پی کو آپ ناک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ سچویشن کسی نہ کسی سٹیج پہ آئے کہ ٹی ٹی اے والے مان جائیں کہ ہم تو ٹی ٹی پی کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو خوف ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. مگر آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم اس طرف دیکھ لیں گے. جس کی بات ابھی میں کر رہا تھا کہ پبلک میں کچھ کہنا اور پرائیویٹ میں کچھ. تو اگر آپ کو وہاں سے آنکھ مار دیتے ہیں کہ کر لو ان کے خلاف، ہم نہیں کر سکتے، ہم آپ کو گالیاں دیں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے، ہم آپ کے بندے کو ایکسپیل کر دیں گے، مگر آپ جا کے کر لیں جو کرنا ہے، جو وہی خان صاحب والی بات. تو یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہے. اور میرا خیال ہے آپ کچھ عرصے کے بعد جب کافی سزا ہو چکی ہوگی ٹی ٹی اے کو، تکلیف ہو رہی ہوگی، تو پھر شاید اس قسم کی کوئی سلوشن کی طرف بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب، ایسے میں ایک اعلان سامنے آتا ہے افغان طالبان کی جانب سے دریائے کنر پر ڈیم بنانے کا. یہ اعلانات کس بات کا مظہر ہے؟ یعنی آن آل فرنٹس افغانستان اب پاکستان سے متحارب رہے گا پانی کے معاملے پہ. یہ انڈیا نے ان کو بتایا، ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں ڈیمز کیسے بناتے ہیں یا نہیں بناتے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں کہ جس قسم کا ڈیم بنائے. یہ انڈیا نے ان کو سکھایا ہے کہ آپ یہ کریں، جو انڈیا کر رہا ہے وہی پلے بک اب افغانستان کے پاس ان کو سکھایا ہے. اس لیے آج سڈنلی ان کو یاد آ گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگین اگر یہ کرنے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے 5-10 سال لگ جائیں گے. نہ ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اور نہ ہی انڈیا وہاں پہنچ سکتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اٹس ناٹ ایزی. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ کرنے بھی جائیں تو اٹس ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ انڈیا نہیں ہے کہ آپ انڈین ڈیم کنسٹرکشن میں آپ اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا واپس آپ کے کسی ڈیم کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ جب بننے بھی جائے گا، اگر بننے جاتا ہے تو اونلی 1 بامبنگ مشن اور پھر 10 سال پیچھے. ٹھیک. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دس از دا ریئل تھریٹ. اور سیٹ صاحب، تفصیلات کا سامنے نہ آنا کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں عوام کے سامنے، پریس تک نہیں پہنچ رہی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی؟ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے ان مذاکرات میں. اب جیسے دیکھیے، مذاکرات میں سیکرٹ مذاکرات میں بات سامنے نہیں آتی، صرف فائنل سلوشنز سامنے آتے ہیں. تو ابھی تو مجھے کوئی لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی فائنل سلوشن مجھے نظر نہیں آ رہی. اور شاید یہ ہو کہ باتیں ہوئی ہیں، پھر مہینے 2 کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پھر ایک راؤنڈ ہوگا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو we'll take it as it comes. اوکے، ٹھیک ہے. یعنی ابھی تک جو ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے جو خواجہ آصف بتا رہے ہیں. بات کیا ہے افغان طالبان کی جانب سے، یہ تفصیلات بھی سامنے آنا باقی ہیں.